السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 32 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو بہت سے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو مہلت دے دی کہ کرتے جاؤ جو بھی کرنا ہے، پھر آخر تمہارا انجام جو ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور ہم نے مہلت دی ان کافروں کو، ثم آخذتہم، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، عذاب میں پکڑ لیا، یعنی کہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسا ہوا ہمارا بدلہ۔ اللہ کہتا جب ہم نے بدلہ لیا تو وہ کیسا تھا، کیسا دردناک انجام تھا ان کا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ جو کھڑا ہے، کون کھڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہر نفس پر، علی کل نفس، ہر انسان پر، ہر نفس پر کھڑا ہے، بما کسبت یعنی وہ دیکھ رہا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ، وہ سب کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کسی کا بھی کام اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں۔ کل سموہم، تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے ان کے نام تو بتاؤ، یہ جو تم نے بنا لیے ہیں معبود، میرے شریک بنا لیے ہیں، ان کے نام تو بتاؤ کیا ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من قول، کیا تم مجھے وہ بات بتاتے ہو جس کا مجھے علم نہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے تو ہر چیز کا علم ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا جو مجھے معلوم نہیں ہے، تم کیا مجھے بتانا چاہتے ہو؟ مجھے تو ہر چیز کا علم ہے، تمہارے یہ معبود جو ہیں بنائے ہوئے تم نے خود سے ہی، مجھے ان کا نام بتاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے یہ کون ہے۔ یہ غلط سلط جو تم تشبیہ دیتے ہو اللہ کے ساتھ، جن بتوں کی، تو یہ تو ظاہری بات ہے۔ میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں، ظاہری کو بھی اور مخفی کو بھی، جو پوشیدہ ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، جو ظاہر ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ، لیکن بات یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے خوبصورت بنا دیے ہیں ان کے اعمال، یعنی مزین کر کے رکھ دیے ہیں ہم نے ان کے اعمال۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، ہمیں اسی طرح کا کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کی دھوکہ ہے ان کے لیے۔ اللہ نے انہیں خوبصورت کر کے دکھا دیا ہیں کیونکہ وہ کسی صورت بھی باز نہیں آ رہے تھے، اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اس کے لیے عذاب جو ہے دنیا میں بھی ہے، دنیا میں اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور عذاب آخرہ، اور آخرت کا عذاب تو اشق، بہت ہی سخت ہے۔ اشکو سخت ہے، بہت سخت ہے، اس سے تو وہ بچ ہی نہیں سکتے کسی صورت بھی۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور
ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ مثال الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال ایسی ہے جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ پھر آگے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کیسی ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے اس جنت کا، تو اس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اوکلوہا دائم و ذلھا، اس کے جو پھل ہیں، اوکلوہا اس کے پھل ہمیشہ کے لیے ہیں، دائمی ہیں، وذلھا اور اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں اور دائمی ہیں۔ وتلک عقبی الذین اتقوا، تلک یہ عقبی الذین ان لوگوں کے لیے یہ آخرت کا گھر ہے، تقوی جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے یہ آخرت کا گھر۔ عقبی الکافرین النار، تو آگے اللہ فرما رہا ہے اور آخرت کا گھر جو کافروں کے لیے وہ تو آگ ہے، جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو اسلام پر ہے نا جو لوگ، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ قرآن جب نازل ہوا تو وہ خوش ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس پہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یفرحون بما انزل الیک، اس پر خوش ہو رہے ہیں جو ان کی طرف اللہ نے نازل فرمایا۔ ومن الاحزاب، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ فرقے ایسے بھی ہیں، من ینکر بعضہ، ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصوں کا، قرآن کے بعض حصوں کا نعوذ باللہ وہ انکار کر دیتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ کل، آپ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کیا فرما دیجئے، اللہ نے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الہ ادعو، اور اسی کی طرف میں بلاؤں لوگوں کو، یعنی کہ اسلام کی دعوت دوں۔ وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، یا اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا انجام ہے، میری آخرت ہے، یعنی کہ لوٹ کے مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے حکماً اپنا فرمان، عربین عربی میں، ہم نے اپنا فرمان، اپنا جو مطلب ہم نے دنیا کو بتانا تھا وہ سب کچھ ہم نے عربی زبان میں بتایا، کیونکہ یہ قریش کے زمانے میں نازل ہوا۔ قریش کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ تو اللہ نے اپنا فرمان یعنی قرآن عربی زبان میں اتارا، عربی زبان میں بتایا۔ اگر کسی اور زبان میں بتاتے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو یہ بہانہ مل جاتا کہ ہم تو اس زبان سے واقف ہی نہیں، تو ان کی اپنی زبان میں بتایا، پھر بھی اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اتبعت، تو چلے گا پیچھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ
ان کو ایڈریس کر رہا ہے. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے، لیکن یہ سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے. بولا ان اتبعت اہواہم، اگر آپ چلو گے ان کی خواہشات کے پیچھے، بعد جاءک من العلم، جب آ گیا آپ کے پاس علم، تو اس کے بعد علم دانش آ گئی، علم آ گیا، حکمت آ گئی، تو اس کے بعد آپ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چل سکتے. ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ما لک، نہیں ہے تیرے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی بھی مددگار یا دوست، ولا واق، اور نہ کوئی اللہ سے بچانے والا ہوگا. نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی آپ کا اللہ سے بچانے والا ہوگا. تو اس لیے آپ ان لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلو. یہ سب کو، سب مسلمانوں کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ آج 27 آیت تک ہم نے مکمل کر لیا. باقی کل سے ہی انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. جزاک اللہ.